اسٹارٹ کے ویڈیو میں آپ کو ایک نغمہ سنایا تھا، سر اٹھا کے جیو. اگر آپ لوگوں نے غور سے دیکھا ہو، یہ پاکستان کی ریئلٹی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں سیاستدان، یہ ڈیفنس کلفٹن اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنے والے خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. یہ جس خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے اتنے ہی کثر ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کو ریپلیس کرنے میں، ان لوگوں کو ان کی جگہوں سے ہٹانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوگا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے 3 سنہری اصول جو زندگی کی کامیابی ہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی کی کامیابی نہیں: ایمان، اتحاد اور تنظیم. یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو آپ پکڑ لیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی. آپ صرف نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو ان گندے سیاستدانوں کی سیاست سے پاک کرنا ہے، کیونکہ پاکستان سیاست کے لیے نہیں بنا، خدمت کے لیے بنا ہے. وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں. پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے یہ لوگ پاکستان کی بدنامی کا بار بار باعث بن رہے ہیں. اور مجھے اور آپ جیسے مڈل کلاس یا لوور کلاس کو ہمت کرنی ہے اور اس پاکستان کو اس جگہ سے نکالنا ہے، اور اس کے لیے وینس کی پوری سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بات ہو رہی تھی، آپ نے بالکل صحیح بات کہی. ابھی قوم کو چاہیے کہ قوم نے ان لوگوں کو لیڈر کیوں بنایا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. قوم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو لیڈر نہ بنائے. وہ تو قوم کی خود کی غلطی ہے، لیکن یہ قوم کا خود کا مسئلہ. قوم نے بہت بڑی غلطی کی. اب یہ قوم ہی کو سدھارنا ہے، قوم ہی کو آگے بڑھ کر یہ سارے اپنے فیصلے لینے ہیں، اور کوئی ان کے پاس نہیں آ کر فیصلے لے کر قوم کو اپنے فیصلے خود ہی کرنے ہیں. قوم کیوں ایسے لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ ان کے لیے فیصلے لیں. بہت شکریہ ماں جی آپ کی کال کا، بہت شکریہ. دوبارہ آپ آئیں، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور یہ دیکھنے والے اور سننے والوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ لوگ آپ پر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں نا برطانیہ اور یورپ میں، یہ ان لوگوں پر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے اگلی پلاننگز کے لیے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھائی السلام. بھائی کون اور کہاں سے؟ میں خالد محمود ہوں، لندن سے بول رہا ہوں. جی خالد بھائی کیا کہیں گے؟ بس یہ بحث چل رہی ہے، ہم نے کہا بھی پارٹیسپیٹ کریں. نہیں جی بسم اللہ کریں، آپ بھی کوئی جینوئن پاس کریں خالد بھائی، کریں. پلیز پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولے سر. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ آپ آج قائد اعظم صاحب کے متعلق جو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی ہے، مجھے ایک بات بتائیں. جی جی. کہ فار ایسٹ میں، چائنا میں، افریقہ میں، بہت سارے ممالک میں جب انگریز کی حکومت تھی، وہاں پہ کون سا قائد اعظم تھا؟ کوئی قائد اعظم نہیں تھا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اسپلٹ ہوا، ڈیوائڈ تو ہو گیا نا کنٹری سارا. ٹھیک ہے. تو انگریز نے ڈیوائڈ تو کرنا تھا نا اپنے رول کے لیے، فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوسنا نہیں چاہیے پاکستان میں لیڈرشپ کو. میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. آپ وجہ مجھے بتا دیں کس لیڈرشپ کو کیوں نہیں کوسنا چاہیے. چلے میں آپ کو دیکھیں، آصف زرداری کچھ نہیں کر سکتا، نواز شریف کچھ نہیں. فرد واحد کیا کرے گا؟ تو کون کرے گا؟ وہ تو دیکھیں، مر مرا کے کوئی آدمی اوپر پہنچ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بناسل قوم ہمیں پروو کرنا ہے سب کو. یعنی بات قوم پہ آ گئی. نہیں کرے گا. ہم بولے، میں اور آپ دونوں کوستے ہیں جناب زرداری خراب ہے جی، جی فلاں ٹھیک نہیں ہے جی، وہ جو بھی آئے گا ہم اس کو برائی کہیں گے. اس کی وجہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہے؟ غربت ہے. ابھی پیسہ ہو، بیت المال ہو، لوگ کمپنسیٹ ہو، سوشل سیکورٹی ہو، زکوٰۃ ہو، تو غربت ختم ہوگی نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ہمارے جو بنیادی مسئلے ہیں، ہمارے پیچھے بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے طاقتیں ہیں جو ہم نہیں یہاں پہ ڈسکس کرتے. مطلب بے شمار ہے ہمارے مسئلے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بٹھا دینا کسی سیٹ پہ، آپ بھی کان پکڑ کے بھاگ جائیں گے. کچھ نہیں. دیکھیں ایسی چیز یہ ہے، اس وقت ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں اگر پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے اگر مسلمان کام کریں مل کے، پھر ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ خالد بھائی آپ کی کال کا. مایوسی گناہ ہے، انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے اور بڑے جینوئن طریقے سے حل ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق حل ہوں گے، اور یہی ہماری منزل ہے. ہمیں اپنی آخرت اور اپنی منزل اور اپنے حساب کتاب کو نہیں بولنا. اگر اس سے آگے کی دنیا نہیں ہے، اگر اس سے آگے دنیا قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت اور دوزخ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اگر اس کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے اور وہ پروو کر سکتا ہے، تو میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے. لیکن اگر اس دنیا کے بعد آگے کی دنیا ہے جہاں میرا اور آپ کا حساب کتاب ہونا ہے،
جہاں پہ ہمیں زندگی کی تمام یہ جو فنا ہونے والی زندگی کو جتنا ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور بڑا پیار کرتے ہیں ہم اس زندگی سے، بڑا پیار کرتے ہیں ہم اپنے بالوں سے، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنی گاڑی سے، اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے. اپنی اولاد کے لیے دوسرے کی اولاد کٹوا دیں گے، لیکن اپنی اولاد پر اتنا سا بھی حرف نہیں آنے دیتے، اتنا سا بھی اس کو زخم نہیں آنے دیتے. اگر اس کے بعد کی کوئی زندگی ہے، اس کا وجود ہے، تو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے، یہ بدلیں گے ضرور، چاہے اس کے لیے کئی سو سال لگ جائیں. لیکن اللہ کی کہتے ہیں نا دربار میں پھر کہتا ہوں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم وقار، میں محمد بن قاسم عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کی ڈسکشن بہت اچھی چل رہی ہے، بہت انفارمیٹری ہے. تھینک یو. اس میں آپ نے جو تعلیم کے حوالے سے بات کہی تو بہت شدید افسوس ہوا سن کے کہ اسکولز کو بند کر دیا، بجائے کہ اسکولز کو بڑھاتے، ٹیچرز کی اور ہائرنگ کرتے، ان کی ٹریننگ کرتے. انہوں نے تو ہمیں اور دنیا سے پیچھے کر دیا. 1100 اسکول بند کیے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پر ان کی گائیں بھینسیں بنی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو اس کے علاوہ میں کچھ اور پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا ابھی تک ہماری قوم کو کہ جس کے پیچھے ساری قوم ساتھ چل پڑے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب واحد وہ لیڈر ہیں جس کو ہر کوئی بہت زیادہ اوبلائج کر رہا ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی لیگ سی رپورٹس دیکھیں، آپ پرویز مشرف صاحب کا اس میں بیان دیکھیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے. پھر فلڈ کے حوالے سے ان کی اپروچز دیکھیں. خود انہوں نے یو کے سے کم از کم 15 لاکھ پاؤنڈ اکٹھا کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لوگوں کی سوچ بدلنے کا ہے. ہماری سوچ جو ہے، جو چودھری اور وڈیرا سوچ ہے، اس سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. ہمارے گاؤں کے بیچارے سیدھے لوگ 4-5 ہزار روپے میں اپنی ووٹ بھیج دیتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے جو ملک میں برجنگ ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لاہور میں الیکشن ہوا تھا، کھوکر صاحب تھے پاکستان مسلم نواز کے، اور ظہیر عباس صاحب تھے تحریک انصاف کے، اور پراپر برجنگ ہوئی ہے. حالانکہ 80% ووٹس پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ڈکٹیشن کتنی زیادہ ہے امریکہ سے، کہ یعنی کہ ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ مسلمان ہیں، جس قسم کے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، عقل دیے، شعور دیے، پیسہ دیا ہے. سب سے زیادہ ٹیلنٹ اس وقت پاکستان میں ہے. آپ یو کے اندر ڈاکٹرز دیکھیں، میجورٹی ڈاکٹرز پاکستان سے ہیں. آئی ٹی پروفیشنز کو دیکھیں، آپ پاکستان سے کام کر رہے ہیں. کس قسم کی ان لوگوں کی سوچ ہے. ہم لوگوں کو کس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمارے سیاستدانوں نے. ہر طریقے سے ہم لوگوں کو پریشان کیے جا رہے ہیں. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ ہمارے جو پاکستانی بھائی یہاں پہ ہیں، جتنی فیملیز یہاں پر ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے پاکستانی جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ان کو کہیں کہ خدا را اپنی سوچ کو پہچانیں، اپنے حکمرانوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو نہ بیچیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. مولانا فضل الرحمان، یہ زرداری، یہ کچھ نہیں کریں گے ہمارے ملک کے لیے. رینٹل پاور پلانٹس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا پرابلم تھا. چائنا دینے کے لیے تیار ہے، اتنا کول ہمارے ملک میں موجود ہے، پھر کیوں اسے یوٹیلائز نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں؟ کیوں 25-50% زیادہ چارجز ہم نے پلانٹ ہائر کیا ہے لوگوں کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کے لیے؟ تو یہ بہت سی باتیں ہیں، ڈسکشن بہت لانگ ہو جائے گی. تو بہت شکریہ قاسم بھائی. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آپ میرے نیکسٹ ویک کے پروگرام میں ضرور آئیے گا اور کچھ مٹیریل اپنا اور اسی طرح کی گفتگو. یقین جانیے کہ حوصلہ بڑھاتی ہے. یہ میرا بھی اور میرے ان لوگوں کا بھی جو خواہش رکھتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ جیسے لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور اللہ کی رات کو اپنے نبی پاک اگر میں سچا امتی ہوں، اگر میں ایک مسلمان ہوں اور آپ لوگوں کے اندر بھی ایمان، اتحاد اور تنظیم جیسی گنجائش ہے تو خدا رسول کا واسطہ ہے آپ لوگ بہت مضبوط ہیں، بہت سٹرونگ ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر اپنے ان پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ خدا رسول کا واسطہ ہے کہ اب اپنا ووٹ ضائع مت کریں، اب مت کسی کی باتوں میں آئیں. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک معاف کرے، کہ یہ جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں یہ تو خدا اور اس کے رسول کو بھی گواہ بنا کر جھوٹ بول جاتے ہیں. خدا رسول کا واسطہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ کچھ کیجئے. آپ کی اتنی آبادی، اتنی یہاں پہ پاپولیشن ہے ہماری، اگر میں اس کو ملٹی پلائی بائی 100 کر دوں کہ ہر ایک ممبر کے اگر 100 ممبر اگر موٹیویٹ ہو جائیں پاکستان کے اندر، تو پاکستان میں بنا کچھ خون خرابہ کیے انقلاب آ جائے گا. آپ اپنی پاپولیشن کو ملٹی پلائی کریں کہ اتنے لوگوں کو میں نے کنونس کرنا ہے کہ اب اس چیز پہ ورک کریں کہ کون ایسا شخص ہوگا جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صحیح معنوں میں پاکستان کو
جو سوٹ کرتا ہے. خدا رسول کا واسطہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر ان کو فون کیجئے, وہاں پہ جس طریقے سے بھی آپ کا ان کے ساتھ